اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیزوں اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتیں۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ پھر ان کا دل کرتا کہ مچھلیوں کو پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مچھلی کا شکار نہ کیا جائے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو پس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کے حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ پس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہے وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ان 70,000 میں ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرا وہ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود میں جو لوگوں کا حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سمجھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔
اور بندروں کی طرح حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب انسانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔